خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے، جو روایت طبرانی کی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ آیت اور روایت کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہوگا ترک صلاۃ کے نقصانات۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے ہر قوم کی، اور امت مسلمہ کا امتیازی نشان صلاۃ ہے، نماز ہے۔ یہ نماز رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نماز دل کا نور ہے، قلب کا سکون ہے، اور اسی طریقے سے عقیدے توحید کا مظہر ہے۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا ایک رب مانتا ہے، اور رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے، اس عقیدے کے اظہار کا ذریعہ یہ نماز ہے۔ یہ صلاۃ اس عقیدے کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اسی نماز کے ذریعہ انسان پہچانا جاتا ہے کہ آدمی مومن ہے کہ مومن نہیں ہے، مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی نماز کے ذریعہ انسان پہچانا جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کے تقرب کا بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک بندہ نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کے باتیں کرتا ہے۔ ایک ایک آیت بندہ پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو آسمان سے ساتویں آسمان پر بیٹھا ہوا میرا رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ تو تقرب الہی کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ہمیں اور آپ کو موت آ جائے گی تو سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا، اس حساب و کتاب میں سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین کے ہاں نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ نماز کی پابندی کیا کہ نہیں، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا یا نہیں، اقامت صلاۃ تمہاری زندگیوں میں تھا یا نہیں، نماز نے تمہاری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کی کہ نہیں۔ پہلا سوال انسان کا نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز کا معاملہ بندے کا ٹھیک رہا، اس نے صحیح ڈھنگ سے نمازوں کو ادا کیا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا ہے، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اس نے ادا کیا ہے، اور نماز میں وہ پاس ہو گیا، نماز والا معاملہ اس کا ٹھیک ٹھاک رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک رہا تو باقی معاملات ٹھیک رہیں گے انشاءاللہ۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، لیکن اگر نماز کا معاملہ انسان کا کمزور رہا، اس کے اندر اگر فساد رہا تو پھر دیگر معاملات بھی اس کے کمزور ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ انسان دن کے اجالے میں، رات کی تاریکیوں میں، شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر بہت سارے گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ کچھ تو اسے احساس ہوتا ہے کچھ گناہوں کا، کچھ گناہوں کا احساس اسے نہیں ہوتا۔ یہ نماز کی ادائیگی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکن عند کل صلاۃ یا بنی آدم قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فاطفئوها۔ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت آواز لگاتا ہے، پکار لگاتا ہے، بلاتا ہے، آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم کھڑے ہو جاؤ، اس آگ کو بجھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس آگ کو تم لوگوں نے جلایا ہے، گناہوں کی آگ جو تم نے جلایا ہے، گناہ کر کے جو تم جلایا ہے، فَاطْفِئُوهَا، لہذا تم نماز پڑھ کے اس کو بجھا دو۔ تو یہ گناہوں کی آگ کو بجھانے کا انسان شعوری غیر شعوری اجالے میں، تاریکی میں، جانے میں، انجانے میں جو انسان سے گناہ ہوتا ہے ان گناہوں کے مٹانے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نماز یہ بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے اور منافقین کے درمیان، مسلمان اور ایک کافر کے درمیان، مسلمان اور منافق کے درمیان یہ حد فاصل ہے، یہ تمیز پیدا کرتی ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، ایمان کے جس درجے میں بھی ہو لیکن ہے وہ مومن۔ لیکن ایسا شخص جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، پڑھا ہی نہیں، ہفتے ہفتے میں نماز پڑھا، میرے بھائیو ایسے آدمی کے سلسلے میں مسلمان ہونے کا تصور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت برتتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، چھوڑ کے پڑھتے ہیں، تقاضے کو پورے نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ نماز جو ہے یہ حد فاصل ہے ایک مومن کے درمیان اور ایک کافر کے درمیان۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان نماز کو چھوڑ دینے کا یہ ہے کہ ایک انسان اسلام کی بنیادوں پر وہ قائم نہیں رہ جاتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے معزز جو رشتہ ہے وہ دینی اخوت کا رشتہ ہے، اور دینی اخوت کے رشتے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمازوں کا پابند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہ منافقین، یہ کفار و مشرکین اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں، یہ رشتہ جو رشتے اخوت ہے یہ اس کے لیے اقامت صلاۃ ضروری ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، خاندانی مسلمان ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، حدیث یہ بتاتی ہے کہ ایسا آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکها فقد خرج من الملہ۔ نمازوں کو جان بوجھ کر مت چھوڑا کرو، نمازوں کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑا کرو۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیتا ہے فقد خرج من الملہ، ایسا آدمی ملت سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہ حد فاصل ہے، ملت سے نکل جاتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا ترک کر دینا یہ انسان کو مشرک بنا دیتا ہے،
انسان کو کافر بنا دیتا ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے، لہذا نماز کی پابندی نہ کرنے والا یہ اسلام کی بنیادوں پر قائم نہیں رہ جاتا ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، کہتے ہیں کانا اصحاب محمد لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے علاوہ اور کسی چیز کو چھوڑ دینے کو، نماز کے چھوڑ دینے کو کفر تصور کیا کرتے تھے، وہ کفر تصور کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 2-3 دنوں تک مسجد میں نہیں آتا تھا تو اس کے بارے میں ایک رائے بنتی تھی، وہ رائے یہ بنتی تھی کہ یا تو آدمی منافق ہو گیا ہے، یا آدمی وہ کسی سفر پہ چلا گیا ہے یہاں موجود نہیں ہے، یا یہ کہ وہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، اسلام سے نکل گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، نماز کے چھوڑ دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلام کی بنیادوں پر، اسلام پر قائم نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، کسی شخص نے ان کے پاس سوال یہ کیا کہ ایک شخص رات کو دیر میں سوتا ہے اور وہ اپنے گھڑی کا الارم لگاتا ہے کہ میں صبح 8 بجے 9 بجے بیدار ہوں گا، سورج نکلنے کے بعد میں بیدار ہوں گا، اس وقت کا وہ الارم لگاتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس کا یہ لگانا کیسا ہے؟ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ایسا شخص جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ جو منافق تھے، جو بظاہر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کی تعلیمات سے مطمئن نہیں تھے، اندر سے اسلام کو کھوکھلا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے باجماعت مسجد میں حاضری دیتے تھے۔ لہذا ایک ایسا آدمی جو خاندانی مسلمان ہو، الارم اپنا لگاتا ہے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے کا، مجھے کارخانے میں جانا ہے، مجھے کمپنی میں جانا ہے، مجھے کاروبار کے لیے جانا ہے، اور فجر کی نماز کی اسے کوئی پرواہ نہیں رہ جاتی ہے، ایسا آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بڑی نماز یہ بڑی اہم عبادت ہے، اس سے جو ہے غفلت برتنا، سستی برتنا، یہ تباہی کا سامان ہے اور آدمی اسلام کی بنیادوں پر قائم نہیں رہ جاتا۔ عرب کے قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، بنو ثقیف نامی قبیلہ تھا۔ بنو ثقیف سے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کر لیں گے لیکن ہماری چند شرطیں آپ مان لیجئے۔ پہلی شرط تو یہ ہے، ہماری پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، اور ہمارے کاروبار کا مدار سود پر ہے، لہذا اب ہمیں سود لینے کی اور سود دینے کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سود ایک ایسی چیز ہے کہ سود کے حرمت کے بعد اگر آدمی اپنی حرکت سے باز نہیں آتا ہے تو ایسے شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کرتے ہیں اس کے خلاف، لہذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ زنا کرنے کی اجازت مانگی ان لوگوں نے، شراب پینے کی اجازت ان لوگوں نے مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رخصتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آخر میں ان لوگوں نے کہا بس ایک درخواست ہماری مان لیجئے، اور وہ درخواست ہماری یہ ہے کہ ہم ایمان قبول کر لیں گے، اسلام لے آئیں گے، آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں نماز سے رخصت دے دیجئے، نماز ہم کو نہ پڑھنی پڑے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ،
ایسے دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ایسے دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں انسان نماز نہ پڑھتا ہو، جس میں رکوع اور سجدے نہ ہو، جس میں آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، اسے دین کی بھلائیاں کچھ بھی نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ لا خیر فی دین لا رکوع فیہ۔ میرے بھائیو، ایک نقصان تو یہ ہے ترک صلاۃ کا، نماز کے چھوڑ دینے کا، نماز کے نہ پڑھنے کا۔ ایک دوسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سے سکون اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ برکت انسان کی زندگی میں نہیں رہ جاتا، سکون انسان کی زندگی سے ناپید ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ نماز دل کا نور ہے، زندگی کا سکون ہے یہ نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ایسے شخص کی معیشت کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، زندگی میں سکون اس کے نہیں رہ جاتا۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نقل کیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ نماز کا حکم دیجیے اپنے اہل و عیال کو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، ہم تم سے روزی نہیں طلب کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے یہ ایسا گھر جس گھر کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڑوں سے لے کر بوڑھے تک، گھر کا ہر فرد نماز کا پابند ہوتا ہے، تارک صلاۃ اس گھر میں نہیں رہتے، ایسے گھروں میں کبھی روزی کے مسائل پیدا نہیں ہوتے، ایسے گھروں میں رزق کا مسئلہ کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسا آدمی جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون اور برکت کا خاتمہ ہوتا ہے، معیشت اس کی زندگی اس کی تنگ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا شخص جو نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اس کے گھر میں، ان کے گھروں میں کبھی روزی کے مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلموا الی ربکم، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، حلموا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آؤ، فانما قل وکفى خیر مما کثر والہا۔ تھوڑا کمانا جو انسان کے لیے کافی ہو جائے، بہتر ہے اس زیادہ مال و دولت سے جو انسان کو فکر آخرت سے غافل کر دے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے غافل کر دے۔ لہذا آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی عبادتیں کرو، اپنے رب کے احکامات کو کسی بھی طور پر ٹالنے کی کوشش مت کرو۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ املأ قلبک غنا، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ رِزْقًا، اور میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو روزی سے بھر دوں گا، تمہیں روزی کی کمی نہیں پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لا تباعد منی، اے ابن آدم تو مجھ سے دوری مت اختیار کر۔ فَأَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقْرًا وَأَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تمہارے دل کو فقر سے، تنگ دستی سے بھر دوں گا، مال و دولت کی ڈھیر ہوگی، مال و دولت کی بہتات ہوگی، کثرت ہوگی، لیکن کبھی تمہاری زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی، بلکہ اور تمہارے جو دونوں ہاتھ رہیں گے یہ مشغولیت سے میں بھر دوں گا، تمہیں کسی چیز کی فرصت نہیں ملے گی۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک بندے مومن کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا چاہیے۔ اور جب آدمی یہ نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے،
وقت پہ نماز پڑھتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو صبح جب ہوتی ہے، فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو انسان نشیط ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، چست ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان آ کر کے اس کی گدی کے پاس 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 گرہیں لگاتا ہے۔ بندہ جب سوتا ہے شیطان آ کر کے کہتا ہے علیک لیل طویل، ابھی سو جا، ابھی سو جا، بہت لمبی رات ابھی باقی ہے، تیرے پاس سونے کے لیے وقت بہت سارا ہے، سو جا بھی تو۔ لیکن اگر بندہ اس شیطان کے پھندے میں آ گیا، نہیں اٹھا، اور اگر وہ شیطان کے پھندے میں نہ آ کر کے وہ بندہ جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، یعنی دعا پڑھتا ہے، تو 3 گرہیں جو شیطان نے لگائی تھی ان میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ بندہ وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، تیسری گرہ جب تیسری مرتبہ اور جب اس کے بعد وہ نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے تو شیطان نے جو تیسری گرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو انسان نشیط ہو جاتا ہے، چست و چالاک ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، وہ پھرتیلا اور چست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر وہ نہیں اٹھتا ہے، علیک لیل طویل کے جھانسے میں اگر وہ آ گیا، سویا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، تو ایسا انسان خبیث النفس ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں سستی اور کاہلی آ جاتی ہے، طبیعت اس کی کسی کام میں لگتی نہیں، اب وہ پریشان ہوتا ہے، اور پریشان ہو کر کے اس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی دوا دیجیے، میری طبیعت اس کا کسی کام میں نہیں لگ رہی ہے، پھرتی بدن میں نہیں رہتی ہے، بدن میں چستی نہیں رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیسے چستی اور کیسے پھرتی رہے گی؟ وہ ڈاکٹر کیا دوا دے گا؟ جبکہ ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو فجر کی نماز کے وقت سویا رہ جاتا ہے اور فجر کی نماز نہیں ادا کرتا یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ دن بھر سستی اور کاہلی اس کی زندگی میں چھائی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کی کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ انسان کا دشمن، ازلی دشمن شیطان، اور وہ اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جائے، یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے انسان کے لیے۔ میرے بھائیوں، تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مال و دولت کا کما لینا یہ اصل نہیں ہے، مال و دولت کو کمانے کے بعد اس کی حفاظت کرنا یہ اصل ہوتا ہے۔ جہاں جتنا جس قدر ضرورت ہو ویسا خرچ کیا جائے اور مال و دولت کو اگلے دنوں کے لیے محفوظ کر کے رکھا جائے یا اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے۔ ایسے ہی نیکیوں کا کما لینا یہی اصل نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کا حفاظت کرنا یہ بڑے کمال کی چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن سے نیکیاں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی نماز کو، نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی نماز کو ترک کر دے۔ خاص طور سے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ عصر کے بارے میں ارشاد فرمایا، والذی تفوتہ صلاۃ العصر وہ تیرا مالہ و اہلہ، ایسا آدمی جو صلاۃ عصر کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اسے پڑھتا نہیں، ایسے آدمی کا مال بھی برباد ہو گیا، اس کے گھر والے بھی برباد ہو گئے۔ اور ایک روایت میں فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، ایک ایسا آدمی جو صلاۃ عصر کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے آدمی کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آتی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے سے بچتے تھے، بہت کم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لیکن جنگ احزاب کا موقع ہے، جنگ احزاب کا موقع ہے، محاصرہ بہت شدید قسم کا ہے،
یہاں تک اس محاصرے کے سلسلے میں قرآن حکیم کا بیان ہے کہ ان کے دل حلقوم کو پہنچ گئے تھے، ایسی گھبراہٹ اور پس و پیش کا ماحول تھا، اور ایسے ماحول میں شہر مدینہ کی حفاظت کرتے کرتے رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز مؤخر ہو گئی، چھوٹ گئی، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس۔ اللہ رب العالمین ان مشرکین کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ ان لوگوں نے ہم کو صلاۃ عصر سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ میرے بھائیوں، بد دعا کا بھی یہ جو ہے ایسا آدمی جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک صلاۃ کا عادی ہو جاتا ہے، ایسے آدمی کو جہاں بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی نیکیاں انسان کی تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک لوگ ہیں جو نماز میں حاضر نہیں ہے، ظاہر وہ منافقین تھے، وہ عشاء اور فجر کی نمازیں ان کے لیے بڑی گرا گزرتی تھی۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ نہیں ہیں، آپ غصہ ہو گئے، اور غصے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے فرمایا لقد ہممت ان آمر رجلا ان آمر المؤذن فیقیم۔ میرے دل کے اندر یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ میں مؤذن کو حکم دوں کہ وہ اذان کہے، وآمر رجلا یؤم الناس، وہ اقامت کہے، اور میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم آخذ شعلا من النار، میں آگ کا ایک شعلہ لے لوں، آگ کا ایک ٹکڑا لے لوں، فأحرق على بيوتهم من لا يخرج الى الصلاة، میں جا کر کے ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری صفات تھی، ان صفات میں سے ایک صفت آپ کی یہ تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، شہر طائف سے واپس آ رہے ہیں، لوگ آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کر رہے ہیں، بدن سے خون نکل کر کے جوتی مبارک میں جم گیا، ایسے موقع پر فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ اجازت دیں تو طائف کو میں ابھی تھوڑی دیر میں تباہ و برباد کر دوں، دو پہاڑوں کے درمیان 30 لوگ ختم ہو جائیں گے سب کے سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایسا شخص جو مسلمان ہے، مومن ہے، اسلام کا دعوے دار ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، اور نماز کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں آگ لگانے کی سوچتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں کی وجہ سے جن کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض نہیں تھا، ان کی رعایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں میں آگ نہیں لگائی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ترک صلاۃ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد اس ترک صلاۃ کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ ایک انسان، ایک بندہ جب اس دنیا سے مر کر کے آخرت میں جاتا ہے، جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، چاہے وہ صبح کے وقت دفن کیا جائے، رات کے وقت دفن کیا جائے، دوپہر کے وقت دفن کیا جائے یا شام کے وقت دفن کیا جائے، اس کے سامنے ایک تصویر ایسی آتی ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے ہی فرشتہ اس کو جگاتا ہے سوال و جواب کے لیے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں، مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ اور اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنا تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس دنیا سے چھوڑ کر، اس دنیا کو چھوڑ کر کے اس دنیا میں آ گئے ہو۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں چوطرفہ اس کے اوپر حملے ہوتے ہیں فرشتوں کے، جو سزا دینے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ چوطرفہ اس کے اوپر آتے ہیں۔ چنانچہ انسان جو دنیا کے اندر روزے وغیرہ رکھتا ہے، یہ روزہ انسان کے داہنے طرف آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے،
اور کہتا ہے ما قبلی ھذا مدخل، آپ اس طرف سے سزا مت دیجیے، نہیں دے سکتے، میں رودا ہوں، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ زکوٰۃ اس کا بائیں طرف آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ما قبلی ھذا مدخل، اس طرف سے آپ نہیں دے سکتے، میں ادھر سے حفاظت کروں گا۔ ایسے ہی صلہ رحمی، نیکی اور تلاوت قرآن، یہ ساری نیکیاں جو انسان کرتا رہتا ہے وہ پیر کی طرف سے آ کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ نماز جسے ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں، یہ نماز آ کر کے سر کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ادھر سے فرشتہ حملہ کرنا چاہتا ہے، نماز کہتے ما قبلی ھذا مدخل، میں نماز ہوں، اس طرف سے تم حملہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قبر میں یہ نماز ہماری قبر میں حفاظت کرے گی، نماز ہماری یہ قبر میں حفاظت کرے گی۔ اور اگر ہم ترک صلاۃ کے عادی ہیں، ترک صلاۃ کے عادی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ روایت بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، اور خواب میں ایک شخص کے سر کو کچلا جا رہا تھا، سر پہ پتھر سے سر کو کچلا جا رہا تھا۔ جبرائیل امین نے بتایا تھا کہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن حکیم کو یاد کیا اور پھر بھول گیا، اور ایسے ہی نماز چھوڑ کر کے یہ سویا رہتا تھا، لہذا اس کے سر کو کچلا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ اور آخری روایت اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا، ایک ایسا آدمی جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز انسان کے لیے نور بن کر کے آئے گی، نور کے اثرات اس کے چہرے پر ہوں گے، نور کا اثر اس کے دل پر بھی ہوگا کہ دل انسان کا ہی جو ہے حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے، بغض سے، نفرت سے دور ہوگا۔ ایسے ہی یہ نماز برہان دلیل بن کر کے آئے گی، وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن انسان کے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایک ایسا شخص جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، آداب کی رعایت کرتے ہوئے نہیں پڑھتا ہے، یہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ برہان بنے گی، نہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، بلکہ بے نمازی کا حشر کل قیامت کے دن کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو دولت کے نشے میں آ کر کے نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حکومت کے نشے میں آ کر کے دولت نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور ایسے ہی وزارت کے نشے میں آ کر کے جو چھوڑتا ہے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور کاروبار تجارت میں مشغولیت کی وجہ سے اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو ایسے شخص کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ نماز بڑی اہم چیز ہے، یہ توحید کی بنیادوں پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے۔ اس دنیا سے جب ہم جائیں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم میں لوگ چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے، رب العالمین ان سے پوچھے گا، بلکہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے؟ تو جواب دیں گے لم نک من المصلین، پہلا جواب ان کا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ جو جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ کافر نہیں ہوں گے، یہی مومن ہوں گے، یہ ایمان لانے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ سماج کے اندر دیکھیے بہت سارے جرائم پائے جاتے ہیں، کوئی چور اگر کسی چیز کی چوری کر لیتا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، ڈاکوؤں سے نفرت کرتے ہیں، شرابی سے نفرت کرتے ہیں، زانی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سارے جرائم واقعتاً ایسے جرائم ہیں جو قابل نفرت ہیں، لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان سارے جرائم سے بڑھ کر کے جرم یہ ہے کہ آدمی ترک صلاۃ کا عادی ہو جائے، نماز چھوڑنے کا عادی ہو جائے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک چور آدمی کو اگر اپنی بیٹی نکاح میں دینا ہوگا،
کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن بے نمازی کو دھڑلے سے دے دیں گے، جبکہ بے نمازی ہونا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ علی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے، لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی جو شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں اشارہ یہود کی طرف ہے، اور قرآن حکیم میں قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جو خرابیاں یہود کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ خرابیاں امت مسلمہ تمہارے اندر نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اگر پیدا ہو گئی تو ظاہر ہے کہ گمراہی سے دوچار ہوگے اور انجام اس کا بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم تمام کے تمام لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والے بنیں۔ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نمازوں کی اچھی طریقے سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سے جو پریشان حال ہم کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جو بیماروں نے شفاء کلی عطا فرما۔ رب العالمین ہم سے جن کا انتقال ہو گیا وہ توحید پرست سے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔